نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد درود شریف گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہے اور قرب قیامت میں واپس اتارے جائیں گے اور 40-42 سال تک وہ زندہ رہیں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا پرچار کریں گے۔ حضور کے امتی نہیں ہوں گے، اپنے وہی نبوت کے ساتھ ہے لیکن اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچار اور تبلیغ کریں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور قادیانیوں کا جو من گھڑت عقائد ہے اس کا ذکر بھی ہم نے کیا تھا۔ آج کے درس میں ہمارا جو عقیدہ جو میں نے بیان کیا وہ دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو واضح کرنا چاہیے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی دلیل قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے پورا لوں گا، متوفی کا پورا لوں گا، ورافعک الیہ، اور آپ کو میں اپنی طرف اٹھاؤں گا، ومطہرک، اور میں آپ کو پاک کر دوں گا، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، وجاعل الذین اتبعوک، اور جو آپ کی پیروی کریں گے میں ان کو بنا دوں گا، فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہوئے، الی یوم القیامہ، اور حق پہ چلنے والوں کا یہ اعزاز قیامت تک رہے گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، یعنی پھر آپ پر موت آئے گی، تبھی موت۔ فاحکم بینکم، پس میں تم سب کے، اے بنی نوع انسان، بنی آدم، سب کے درمیان میں فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تم اختلاف کرتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں 2 الفاظ ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ایک رافع کا اور ایک متوفی کا، اور تیسرا لفظ ہے مطہر کا۔ تو متوفی کا معنی قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور ان کو موت آئی ہے، آپ کہتے ہیں نا وفات پا گئے، کیا ہو گئے؟ وفات۔ تو یہ موت کا لفظ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے متصل ما قبل میں ایک لفظ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اس میں ہے کہ ان لوگوں نے بھی تدبیر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی۔ مکر عربی زبان میں خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اردو میں جو مکر ہے وہ الگ ہے، وہ تو نامناسب استعمال ہوتا ہے، دھوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں جب مکر آئے گا اس کا معنی خفیہ تدبیر۔ بیٹا دروازہ بند کرو۔ تو مفسرین نے بتایا کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہود جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامگاہ پہ آئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائیں گے قتل کر کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے بشارت بھیج دی کہ ٹینشن نہ لو، جیسے ہم کسی کہتے ہیں نا ٹینشن نہ لو، اللہ نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ آیات وہاں انجیل میں بھی اتری ہے، ہمارے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے ان کی تسلی کے لیے ان آیات کو اتارا اور آپ کو بشارت دی، اور یہ بھی بشارت دی کہ آپ کے دشمن ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 وعدے کی ہے، کتنے؟ پہلا وعدہ انی متوفی کا، میں تجھے پورا لوں گا،
پورا پورا لے لوں گا، متوفی کا. دوسرا ہے اور رافعو کا الیہ، اپنے طرف آسمانوں کی طرف آپ کو میں اٹھا لوں گا. تیسرا ہے مطہرو کا، ان کافروں کی شر سے میں آپ کو پاک کر دوں گا. اور چوتھا یہ ہے کہ تیرے متبعین، ادھر پانی، تیرے متبعین کو تیرے دشمنوں پر قیامت تک کے لیے غالب رکھوں گا. یہ 4 وعدے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہودیوں نے 4 سازشیں کی. کتنی سازشیں کی؟ تو ان کے بدلے میں اللہ نے 4، جیسے نا الحمدللہ بدر میں اور احد میں خبر آئی کہ کافروں کی مدد کے لیے ایک دور کے قبیلے کے اتنے لوگ مدد کے لیے آ رہے، تو فوراً اللہ نے آیت اتاری کہ ہم نے فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیے. یہ اللہ کرتے اپنے نبیوں نے بشارت دی. انہوں نے 4 پروگرام بنائے. ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑیں گے. دوسرا یہ کہ طرح طرح کے عذاب دے کر ان کو قتل کریں گے. یہود نے ترتیب بنائی. تیسرا یہ کہ نعوذ باللہ ان کو خوب رسوا اور ذلیل کریں گے. چوتھا یہ کہ اس طرح کر کے ان کی دین کو فنا کر دیں گے. اللہ نے فرمایا آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے، آپ کو اپنے پاس اٹھا لیں گے، آپ کو ہم پاک کر لیں گے، آپ کی دین کو غلبہ دیں گے اس وقت کے حساب سے. تو لہٰذا اللہ نے ایسا ہی کر دیا. اب جو اصل لفظ ہے نا جس میں اختلاف اٹھ رہا ہے اور قادیانی اس سے استدلال کرتے ہیں، وہ لفظ متوفی کا. ایک ہی لفظ ہے جس کا معنی وفات ہے. تو متوفی کا اصل لفظ جو ہے وہ ہے وفا سے نکلا ہوا ہے. اس کے اصل حروف وفا ہے، وہ فا اور یا، اس کے اوپر الف ہے. اس کا معنی ہے پورا کرنا. روایت میں اوف بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو. یہاں موت کا معنی کوئی نہیں ہے. ادھر اوف بالعہد، اوف پورا کرو، اس کا معنی پورا کرنا. چنانچہ عربی زبان میں ہے، لسان العرب ایک بڑی کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ اس کا معنی ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پوری طرح لینا. جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کے لیے ہم وفات کا لفظ استعمال کرتے تو اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا لفظی معنی مارنا نہیں ہے، لفظی معنی اللہ نے اس کو پوری طرح لے لیا، اس لیے وفات کا لفظ بولا جاتا ہے. اب سمجھ گئے؟ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہے اور ان کی تفسیر ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا، کسی چیز کو پورا پورا لینا. تو توفیہ کا یہ مفہوم ہے. اچھا، اب اس کا معنی، اس کے متعدد اقسام ہے. موت پر بھی آتا ہے لفظ، نیند پر بھی آتا ہے، اور پوری طرح ادا کرنے پر بھی آتا ہے، پوری طرح لینے پر بھی آتا ہے، اور ویسے پورا کرنے پر بھی. اتنے سارے معنی ہیں اس کے. چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کی کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر ہے، اور اس تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر. کیا نام ہے؟ تفسیر کبیر، مشہور تفسیر ہے. اس میں 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 72 پہ وہ بتاتے ہیں انی متوفی کا یدل علی حصول التوفی وهو جنس تحته انواع بعضها بالموت وبعضها بالاسعاد الى السماء فلما قال بعضه ورافعك الی كان هذا تعیینا للنوع ولم يكن تکرارا. سبحان اللہ، مسئلہ واضح کر دیا. امام فخر الدین رازی فرماتے کہ متوفی کا حصول توفی پر دلالت کرتے ہیں، اس کا معنی پورا لینا. اب یہ جنس ہے اور اس کے اندر کئی معنی ہیں. ایک جنس کے اندر کئی معنی ہیں، میں نے آپ کو بتا دی 4-5. ان میں 2 معنوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے. ایک یہ کہ توفی کا لفظ آتا ہے موت کے لیے، اور ایک یہ کہ آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا. جب متوفی کا اور اس کے فوراً بعد ہے رافع کا،
کیا لفظ ہے؟ تو رافع رفع سے، رفع کا معنی اٹھنا، اٹھانا، رفیع بلند، تو رافع کا الیہ، اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا. تو اس سے پہلے جب متوفی کا لفظ آیا تو اس کا معنی یہاں موت ہرگز نہیں ہے، بلکہ کہ میں آپ کو پوری طرح اٹھا لوں گا، اپنے پاس بلا لوں گا، بس یہ ہے. لہذا اس آیت سے یہ مسلمہ قاعدہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے اندر ہے، زندہ ہے. اور اس وقت جب ان کافروں نے محاصرہ کیا تھا تو اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے آیات اتری کہ بشارت ہے آپ محفوظ رہو گے، ہم آپ کو اپنے پاس اٹھائیں گے اور ان کو ناکام بنا دیں گے اور ان کا دین ختم ہوگا، آپ کا دین رہے گا. اس آیت کے اندر یہ بات بڑی واضح ہو گئی. یہاں تک آج کے درس میں یہ بات کافی ہے، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے اور زندہ ہے. یہود نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ سولی پر چڑھایا. یہ من گھڑت عقیدہ چاہے عیسائیوں کا ہے، چاہے یہودیوں کا ہے اور چاہے قادیانیوں کا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے، کہ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور سب کی پریشانیاں ختم فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، جو بیماریاں یا اللہ ان بیماریوں کو دور فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، جس کے جو پریشانیاں دور فرما، مالی تنگ دستیاں دور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے مجھے، ان ساتھیوں کو، ہماری اولاد کو، سب کو قبول فرما اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. یا کریم رحمت کی بارش عطا فرما، موسم کے اندر جو خشکی ہے اس کو ختم فرما، سردی کی جو شدت ہے اس کو ختم فرما، موسم کو خوشگوار بنا اور قابل برداشت بنا. ہمارے حال پہ رحم فرما، تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ